کس کے پاس جائے گا شکایت لے کر؟ دشمنان صحابہ اپنے ووٹوں سے کونسلر بھی نہیں بن سکتے، اپنے ووٹوں سے وہ کونسلر بھی نہیں بن سکتے۔ یہ تو سنی غافل ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور کل تو کہے گا کاش آج حق نواز ہوتا۔ تاثر دیا جا رہا ہے عالمی لیول پہ، خصوصاً پاکستانی مسلمان کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ امریکہ روزانہ ایران کے خلاف بیان دیتا ہے، روزانہ ایران کے خلاف بیان دیتا ہے۔ ایران امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ امریکہ نے اتنا افغانستان کے خلاف نہیں بولا، اتنا عراق کے خلاف نہیں بولا جتنا ایران کے خلاف بولتا ہے، کیونکہ یہاں صرف بولنا ہی ہے، یہاں صرف بولنا ہی ہے۔ کئی مرتبہ تو یوں سمجھنے لگا کہ آج ایران پہ حملہ ہونے والا ہے امریکہ کی طرف سے، تیری غلط فہمی تھی، نہ ہونا تھا، نہیں ہونا، یہ صرف تیرے دل میں اس کی اہمیت بٹھانی ہے کہ امریکہ اور ایران کی بڑی دشمنی ہے۔ تیرے ذہن میں عربوں کی نفرت بٹھانی ہے، تیرے ذہن میں پاکستانی مشنری کی، پاکستانی حکومت کی نفرت بٹھانی ہے، پاکستانی فوج کی نفرت بٹھانی ہے، پاکستانی فوجیوں کے ہاتھوں تجھے مروانا ہے تاکہ ان سے تیری نفرت رہے، کل کوئی مسئلہ ہے تو ان کا ساتھ نہ دے۔ تیرے پڑوسی تین ہیں، افغانستان میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ تجھ پہ حملہ کرے، نہ اسے کوئی بہانہ ہے، اور انڈیا سے حملہ وہ کروائے گا نہیں، کیونکہ اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کا بچہ بچہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، پاکستان کا بچہ بچہ مزاحمت کرے گا۔ اس لیے امریکہ کبھی یہ غلطی نہیں کرتا کہ ہندوستان سے تجھ پہ حملہ کروائے تاکہ اتنی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نے کروایا تو ادھر سے کروائے گا، جس کو مفت کے یہاں بغیر تنخواہ کے سپاہی اور فوجی لاکھوں پاکستان میں مل جائیں۔ تجھے پتہ نہیں ہے کتنی پلاننگ ہو چکی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں۔ میں بتاؤں تو کیا بتاؤں، تجھ پہ اثر ہونا ہی نہیں، تجھ پہ اثر ہونا ہی نہیں، دشمن اور ہوشیار ہوتا جاتا ہے۔ تو نے کبھی آنکھ کھول کے دیکھا ہے کوئی روڈ، کوئی بس اسٹینڈ کا راستہ، کوئی ہاسپٹل کا، اسپتال کا راستہ، کوئی تھانے کا راستہ، کوئی شہر میں داخل ہونے کا راستہ، کہیں سے نکلنے کا راستہ، کوئی ریلوے اسٹیشن، کوئی انٹرچینج، کوئی ریلوے پھاٹک، کوئی پل جہاں سے ضرور گزرنا ہو، تیرا پاکستان میں ایسا کم بچا ہوگا جس پر اب دشمن مورچہ نہ بنا چکا ہو۔ میں نے نام لیے ہیں، جا تو دیکھ لے، کل یہ مسئلہ سامنے آنے والا ہے۔ نہ فرض ہے اس کے مذہب میں، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں جلوس کی اس کے مذہب میں، لیکن اس کا زور ہے کچھ بھی ہو جائے جلوس یہاں سے گزرے گا۔ کیوں؟ تجھے پتہ ہے کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیوں وہ زور دے رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے تو نے؟ آج میرا ایک چائے کی پیالی پی کر امن کمیٹی کا ممبر سنی بھی کہتا ہے سائیں کیڑی گال ہے، ہکنی ہے، گزر ونجن۔ پتہ ہے
تجھے کیوں گزرنا چاہتا ہے؟ آپ یہ سوٹی اٹھا کر بھی اگر 10-12 کٹھے نکلیں گے تو آپ پر نظر رکھی جائے گی بھی یہ ڈنڈے اٹھا کے کدھر جا رہے ہیں، آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا. ایسے ہی ہے نا. لیکن وہ اس سے مضبوط ڈنڈے پر آدھا گز 1 گز کپڑا لگا دیتے ہیں. اب یہ ڈنڈا نہیں، اب جھنڈا ہے. اور سینکڑوں کے پاس وہ ڈنڈے ہیں لیکن نام ان کا جھنڈے ہے. سب کے پاس. پھر 12 خنجر. تیرے پاس 4 انچ کا چاقو پکڑا جائے سیدھا جیل جائے گا. 12 خنجر ایک زنجیر میں باندھے ہوں گے. یہ تو ماتم کی زنجیر ہے. کیا یہ جھنڈا ڈنڈا نہیں ہے؟ کیا یہ زنجیر والا خنجر یہ کوئی ہتھیار نہیں ہے؟ ہر ایک شریک جلوس کے پاس ہے. تعزیے میں کیا بھرا ہوا ہے کوئی تلاشی نہیں لیتا. شریک جلوس اور کیا کیا اسلحہ اٹھائے ہوتے ہیں کوئی تلاشی نہیں لیتا. لیکن یہ خنجر اور ڈنڈا تو ہر ایک کے پاس ہے نا. کہتا ہے ضرور جاؤں گا. صرف مزہ لینے کے لیے تقریریں سننا چھوڑ دو.